نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہو ملک آدم، سانس ہے ایک رہو ملک آدم، دفعتاً یہ جائے گا تھم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ، گزشتہ ہفتہ یہ بات آئی تھی کہ ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اس پر کچھ باتیں آئی تھی کہ کس طرح سال کا آغاز کے لیے کس واقعہ کو اس نسبت سے جوڑا گیا کہ سال کی ابتدا اس سے کیا جائے. وہ ہجرت کا واقعہ تھا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 اور باتیں آئے گی. ایک یہ کہ سال کا آغاز یہ ماہ محرم سے کیا گیا. دوسری بات کا وعدہ یہ تھا کہ یہ سال کا جانا اور سال کا آنا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور سال کے گزرنے سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے. اس بات کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کروں گا. تو دوسری بات ہے کہ ماہ محرم سے ہی سال کا ابتدا کیا گیا، سال کی شروعات ماہ محرم سے کیا گیا. اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے درمیان آپس رائے آئے اور آپس میں باتیں ہوئی، مجلس بیٹھی. تو کسی نے کہا کہ رجب کا مہینہ ہی سے سال کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو سال کا مہینہ کی شروعات قرار دیا جائے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں، ماہ محرم میں سال کا آغاز کی شروعات کا شمار کیا جائے کہ سال کی ابتدا مہینے کے اعتبار سے کس مہینے میں ہوگا، تو محرم الحرام کے مہینے میں ہوگا.
جب باتیں آ گئی تو اتفاق رائے سے یہ بات آئی کہ ماہ محرم ہی کو سال کا شروعاتی مہینہ کہہ دیا جائے، اور یہ اتفاق اور سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس پر اتفاق کر لیے، اور اسی مہینے ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح انگریزی تاریخ اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے جنوری سال کا شروعات اور سال کا ابتدا شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح تاریخ، اردو تاریخ اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ماہ محرم کو سال کا ابتدا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ سال کا گزرنا اور سال کا آنا یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور ہمیں اس میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہ سال کا گزرنا یہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جانا ہے۔ حقیقتاً لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عمر ایک سال اور بڑھ گیا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے اور غور و خوض کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اگر ہماری زندگی 60 سال کی زندگی رکھی ہے اور گزشتہ سال ہماری عمر مثال کے طور پر 24 سال چل رہا تھا، تو اس اعتبار سے یہ سال ہمارا 25واں سال چڑھ چکا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے 60 سال کی عمر کے اعتبار سے ادھر سے دیکھیں گے تو 60 سال کی زندگی اللہ نے دی تھی، اس سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، نہ کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی کی 26 سال کی عمر ہے، اللہ نے 26 سال عمر رکھی ہے اور اس کی حیات، اس کی زندگی صرف 26 سال ہی ہے، تو بتائیے اس کی زندگی صرف ایک سال کی بچی ہے کہ نہیں بچی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 سال کے ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ 25 سال کے نہیں بلکہ ایک سال کے رہ گئے ہیں، اور اس میں اپنے لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے۔ اسی تاریخ کو، اسی مہینہ میں، اسی سال، یہ سال ہماری پیدائش کا دن ہے، اور لوگ برتھ ڈے کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے خرافات پھیلا رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت میں عمر بڑھی نہیں، حقیقت میں ہماری ایک اور سال کم ہو چکا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، یعنی اگر 26 سال کی عمر ہے تو 26 سال میں 24 سال سے 25واں سال جب چڑھا تو 25 سال ایک سال اور گھٹ گیا، تو شاعر نے کہا کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ حالانکہ یہ الٹی بات کہہ رہے ہیں۔ کہنے تو یہ چاہیے کہ بھائی زندگی کی جو اینٹ 26 تھی اس میں سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے، اس لیے تم موت کے قریب ہونے جا رہے ہو، موت تمہارے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب زندگی کا جو لمحہ، جو وقت اور جو گھنٹیاں ہمارے سامنے بج رہی ہے، اس وقت کو، اس لمحہ کو اللہ کے یاد کے لیے مختص کر لیا جائے، اللہ کے یاد میں گزار لیا جائے۔ رسول اللہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی لی جائے۔ یہ پیغام نہیں دیتا،
بلکہ یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری عمر کی آج پیدائش کی تاریخ ہے، اس لیے تم جشن مناؤ۔ حالانکہ یہ کم غلط ہے۔ ہماری زندگی کے اینٹ اور پتھر ایک اور کم ہو چکا ہے، جس سے ہم اور موت کے قریب ہو چکے ہیں، نہ کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے بلکہ زندگی ہماری گھٹ رہی ہے۔ اس لیے سال کا گزرنا یہ پیغام دیتا ہے کہ انسانوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے رسول اللہ کو ماننے والوں، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا اعلان کیا ہے کہ تمہاری جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو اپنے آخرت کے لیے تیار کر لو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرو۔ تم کل قیامت کے دن جو پیش ہوگے اس کے سامنے تمہارے پاس کیا اعمال ہے، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جو دنیا دارالامتحان تھا اس میں تمہیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور تم نے امتحان میں کتنی کارکردگی دکھلائی ہے اور تم نے کتنے اچھے نمبرات لائے ہیں، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اور آگے فرمایا تقوی کہتے کسے ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس بات سے روکے اس بات سے رک جانا، اور اللہ تبارک و تعالی جس بات کا حکم دے اس بات کو کر بیٹھنا، یہی حقیقت میں تقوی ہے۔ آج سال کا گزرنا ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کی اینٹ اور کم ہو چکی ہے، تم موت کے قریب ہو رہے ہو، اس لیے تمہارے لیے بہتر اسی میں ہے، تمہارے لیے اچھائی اسی میں ہے کہ تم زندگی کی جو اینٹ ہے، یہ جو زندگی کی دیواریں ہیں، اس کو اور مضبوط کر لو تاکہ کل قیامت کی اللہ کے سامنے اپنے منہ دکھلا سکو اور اللہ کے سامنے اپنے نام اعمال کو پیش کر سکو۔ اللہ نے پیغام دے دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا کہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے اس کے لیے تمہیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تمہارے اندر اپنے اعمال کا محاسبہ ہونی چاہیے، اپنے اعمال کا جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اپنے اعمال کے اندر کھوج تلاش کرنی چاہیے کہ یہ ہماری زندگی جو گزر چکی ہے، یہ سال گزشتہ جو ہم سے گزر چکا ہے، یہ ہمارے اندر یہ کتنی کمی رہ گئی تھی، اس کے اندر ہم نے اس کے اندر کیا کیا کوتاہیاں کی ہے، ہم نے اس کے اندر اللہ کی کیسے کیسے نافرمانی کی ہے۔ اگر ہم سے نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور اگر اس اعمال کا بدلہ ہو سکتا ہے تو اس اعمال کا بدلہ بھی دے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی سال گزشتہ میں اور گزری ہوئی زندگی میں نماز قضا ہو گئی ہے تو اب اس کا بدلہ دے، یہ بدلہ کرے کہ نماز کی قضا کرے، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہ سال گزشتہ کا زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ توبہ کا آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گڑ گڑائے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کا معافی مانگے۔ یہ ہمیں سال کا گزرنا اب گزشتہ سال یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ یہ صحابی اللہ کے رسول کے دوست، اللہ کے رسول کے دو احباب، اللہ کے رسول کے جو سچے محب تھے، وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور ہم نے کتنا اپنے اندر گناہوں کو سمویا ہے، ہم نے اپنے رجسٹر کے اندر کتنے گناہ لکھوائے ہیں اور ہم نے اپنے رجسٹر کے اندر کتنے نیکیاں لکھوائی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص صفت تھی کہ یہ اپنی زندگی کے اندر یہ جستجو کیا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے اور اپنے اعمال کو کس طرح پیش کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ تمام صحابی کے اندر یہ موجود تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، ان کا انتقال کا وقت قریب ہے اور یہ زندگی کے آخری لمحے پر ہے، کچھ دیر ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملیں گے۔ ایسے موقع پر جب انتقال کے وقت قریب ہے، ان کے صاحبزادے اس کے فرض انجمن سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہرہ کو دیوار کی طرف کر کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ان کے بیٹے تھے، وہ فرزند، وہ بیٹے ابا سے کہتے ہیں کہ والد محترم آپ رو رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کلمہ خیر فرمایا ہے، کیا آپ کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں جو اللہ کے رسول آپ کے لیے کلمہ خیر کہا کرتے تھے، اور آپ اس زندگی کو جانے کے وقت میں آپ رو رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیسے کڑن اور کیسے تڑپ تھا، اور محاسبہ کا زندگی کے اندر ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کتنا تڑپ تھا کہ مرتے وقت بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اس کا خوف نہیں ہے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، اس کا غم نہیں ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس وقت اس وجہ سے لیے رو رہا ہوں کہ میرے اندر یہ باتیں یاد آ رہی ہے کہ میرے دور کے 3 دور گزرے ہیں، میری زندگی میں 3 کٹگھری گزری ہے، میں اس دور میں کیا کیا اور کیا کھویا میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک وہ دور تھا جبکہ میں نے ایمان نہیں لایا، جبکہ میں اللہ کا منکر تھا، جب میں رسول اللہ کو مانتا نہیں تھا، اور اس وقت میرے دل میں سب سے زیادہ بغض اور حسد اور سب سے زیادہ دشمنی جس کی تھی وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر اس دور میں میری موت آ جاتی اور میں اس دور میں میرا انتقال ہو جاتا، میں دنیا سے رحلت فرما جاتا، دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا، مجھے یقین اس بات پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف نہیں فرماتا بلکہ مجھے جہنم میں ڈال دیتا۔ مجھے وہ زندگی یاد آ رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک یہ وہ دور تھا، اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میں جہنم میں چلا جاتا۔ یہ آخری وقت میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی کا تلاش جستجو کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا اور کیا کھویا۔ فرمایا دوسرا دور وہ گزرا ہے کہ میں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا اور یہ دل میں عہد لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچا، اللہ کے رسول کے سامنے حاضری دی اور فرمایا اے اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اپنا ہاتھ بڑھائے۔ اللہ کے رسول ایک اور ایک بندہ کے ایمان لانے سے اتنا خوش ہوا کرتے تھے جس کو بیان نہیں کیا جاتا، فوراً ہاتھ کو اپنے بڑھا دیے اور ہاتھ کے سامنے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ میں اس وقت بیعت کروں گا اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایمان قبول کروں گا جبکہ آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ میں ایمان لانے کے بعد میری زندگی کے جتنے گناہ ہیں، میں نے جو اللہ کا انکار کر کے جتنی گناہیں برتی ہے، اس انکار کرنے کے باوجود میرے ایمان لانے کے باوجود ایمان لانے کے بعد کیا ہمارے وہ تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمرو بن عاص، اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ ایسی چیز کی وجہ سے تمہاری زندگی کے پچھلے گناہ تمام معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام یہدی کہ تمام کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، گزشتہ گناہ کو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت فرمایا اور ایمان قبول کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں پوری دنیا کائنات کے اعتبار سے جتنی محبت اللہ کے رسول کی تھی، پوری دنیا کائنات میں کسی کے وجہ سے میرے دل میں اتنی محبت نہیں تھی جس وقت میں ایمان لایا، اور وہ دور میرے اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں اتنی موجود تھی۔
فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی حالت میں اور اسی دور میں میں مر جاتا اور دنیا سے رحلت فرما جاتا تو مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیتا۔ یہ مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ دو دور گزرا ہے، تیسرا دور وہ ہے جو آج ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دور میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں۔ اب میں جو نیکی کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ہم سے کوئی بات ہو جاتی یا کوئی بات ہم کر جاتے، اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دیتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنے باتیں پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر وہ بات حق اور سچ ہوتی تو اللہ کے رسول اس پر صحیح کر دیا کرتے تھے، یعنی ہاں کر دیا کرتے تھے، یعنی ہمارا کام وہ صحیح ہوتا۔ اور جب غلط ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اس اعمال کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دور جو آخری وقت میں اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، زندگی کو کھنگال رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور کیا کمایا، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا اور کیا کمایا۔ اس لیے یہ زندگی، سال کا گزرنا، سال کا آنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ سال گزشتہ جو 1443 ہجری گزر چکا، اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنا روزہ رکھی، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہے۔ اور اگر کوتاہیاں ہوئی اللہ کے سامنے معافی مانگے، اگر نیک اعمال کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔